اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں ہجرت کے مبارک سفر کا آغاز فرمایا تو پہلے 3 شب و روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں تشریف فرما رہے۔ اس دوران میں ہر روز جب شب کا اندھیرا گہرا ہو جاتا تو قصری بدن کے خوبرو نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور قریش مکہ کی دن بھر کی تمام کارروائیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کرتے، پھر وہیں غار میں ہی سو جاتے۔ آخر شب میں چپکے سے اٹھتے اور مکہ جا کر قریش میں گھل مل جاتے۔ یہ ایسا نازک موقع تھا کہ اگر مشرکین مکہ کو اس نوجوان پر مقبری کا ذرا سا شبہ بھی ہو جاتا تو شاید وہ ان کو زندہ نہ چھوڑتے۔ یہ سعادت مند نوجوان جنہوں نے ہجرت کے موقع پر اپنی جان جوخم میں ڈال کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انانت اور خدمت کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ماں کا نام قتیلہ بنت عبد العزیٰ تھا جو قبیلہ بنی عامر بن لوئے سے تھی۔ وہ اسلام سے مشرف نہیں ہوئی اور اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں طلاق دے دی تھی۔ اہل سیرت نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سال و ولادت کی تحریر نہیں کی، لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت وہ نوجوان تھے اور شرف اسلام سے روبرو ہو چکے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے فرزند حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ تو صلح حدیبیہ تک کفر و شرک کی بھول بھلیا میں بھٹکتے رہے، لیکن چھوٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ اوائل بعثت ہی میں باد توحید سے مخمور ہو گئے اور یوں سابقون الاولون کی مقدس جماعت میں شمار ہوئے۔ وہ بڑے ہوشیار اور زود و فہم نوجوان تھے۔ ہجرت کے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں تاکید فرمائی کہ وہ قریش کے ارادوں اور مشوروں سے انہیں برابر آگاہ کرتے رہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خدمت بخوبی اپنے ذمہ لی اور اس کو بطریقت احسن بڑی ذمہ داری کے ذریعے نبھایا۔ وہ دن بھر مشرکین قریش کے منصوبوں کا کھوج لگایا کرتے اور رات کو غار ثور میں پہنچ کر تمام خبروں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آگاہ کرتے اور پھر وہیں سو جاتے۔ طلوع فجر سے پہلے اٹھ کھڑے ہوتے اور خاموشی سے مکہ واپس آ جاتے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ روزانہ رات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والد ماجد کے لیے کھانا بھی ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ علامہ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ہر رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تازہ کھانا پہنچاتی رہی۔ اسی روایت سے بعض علماء نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا خود کھانا لے کر جایا کرتی تھی، اور بعض نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ وہ اپنے بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کھانا بھیجتی تھی۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے کچھ عرصے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ بھیجا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل و عیال اور
متکلین کو وہاں سے مدینہ منورہ لے آئے۔ ان دونوں کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن ارقیت کو اپنے فرزند عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ خط دے کر بھیجا کہ وہ بھی اپنی سوتیلی والدہ ام رومان اور بہنوں حضرت اسماء حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو مدینہ لے آئے۔ چنانچہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو ساتھیوں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو اور اپنی اہلیہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا اور فرزند اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو لے آئے، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام رومان حضرت اسماء اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ پہنچے۔ صحیح بخاری اور مسند ابو داؤد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل و عیال مسجد نبوی سے ملحقہ 9 تعمیر ہجروں میں فروش ہوئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل و عیال نے بنو حارث بن خرجز کے محلہ میں حضرت حارث بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں قیام کیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی جلیل القدر صحابی حضرت سعد بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ عتیقہ بنت زید بن عمرو بن نفیل سے ہوئی۔ وہ شرف صحابیت سے بہرہ ور تھی اور نہایت ہی حسین و جمیل اور عاقل و فاصل خاتون تھی۔ ابن اسیر نے اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان سے اس قدر محبت تھی کہ ان کے عشق میں جہاد تک کو ترک کر دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ترک جہاد سے سخت آزادہ تھے، چونکہ حضرت عتیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جہاد پر جانے پر مجبور نہیں کیا تھا۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ حضرت عتیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دیں۔ پہلے تو وہ کچھ عرصہ ٹالتے رہے، لیکن جب والدہ ماجد کی طرف سے اصرار ہوا تو انہوں نے اطاعت والدین کے حکم الہی کے مطابق طلاق دے دی، اور یہ اشعار کہے: اے عتیقہ، جب تک سورج چمکتا اور قمری بولتی رہے میں تجھے نہ بھولوں گا۔ اے عتیقہ، میرا دل شب و روز بسرہ ہزار تمنا و شوق تجھ سے لگا ہوا ہے۔ مجھ جیسے آدمی نے اس جیسی خاتون کو کبھی طلاق نہ دی ہوگی، اور نہ اس جیسی خاتون کو بغیر گناہ طلاق دی جاتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے رقیق القلب تھے۔ وہ ان اشعار سے بہت متاثر ہوئے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رجعت کرنے کی اجازت دے دی۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ فتح مکہ سے کچھ پہلے کا ہے، کیونکہ کئی ارباب سیرت نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح مکہ اور حنین طائف کے ازوان میں شرک کی۔ طائف کے محاصرے کے دوران میں ایک دن وہ دشمن کی طرف سے آنے والے ایک تیر سے سخت زخمی ہو گئے۔ اگرچہ یہ زخم بظاہر مدمل ہو گیا، لیکن تیر کا زہر اندر ہی اندر کام کرتا رہا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے کچھ عرصہ بعد شوال 11 ہجری میں زخم عود کر آیا، اور اس کے صدمے سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی۔ انہوں نے اپنے پیچھے کوئی اولاد نہیں چھوڑی۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک چادر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفن مبارک سے بچ گئی تھی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو 7 دینار دے کر باخیال تبرک اپنے کفن کے لیے خرید لیا تھا، لیکن جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ اب اس چادر میں مجھ کو نہ کفنایا، کیونکہ اس چادر میں کچھ بہتری ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور اس میں مکفون ہوتے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ حضرت عبدالرحمن بن حضرت ابوبکر صدیق، حضرت طلحہ بنت عبید اللہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم قبر میں اتارتے اور ظہر کی نماز کے بعد خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر کو سپرد خاک کر دیا، کیونکہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ طائف کے غزوے میں لکھنے والے ضم کی وجہ سے فوت ہوئے تھے، اس لیے بعض اہل سیر نے انہیں شہادت طائف میں شمار کیا ہے۔ حضرت عتیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے محبوب خاوند کی وفات سے سخت صدمہ پہنچا اور انہوں نے ایک پردرد مصریہ کیا جس کے کچھ اشعار یہ ہیں: قسم کھا کر کہتی ہوں کہ تیرے غم میں میری آنکھ روئے گی اور میرا جسم غبار آلود رہے گا۔ یہ ہے قسمت اس آنکھ کی جس نے تجھ جیسا جنگجو اور ثابت قدم جوان دیکھا۔ آمین یا رب العالمین۔ تو کیسی لگی ہماری ویڈیو کمنٹس کر کے لازمی بتائیں، اور اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے شراز ٹی وی یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔